ایک جماعت 3 سال سے 2021 سے ایک نظریے پہ کام کرتی ہے، راتوں رات ایک پریشر گروپ یا آئی ووڈ لائک ٹو کال دیم ہائی جیکرز، وہ اٹھتے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے پارٹی بنانے کا اعلان کر دیتے ہیں. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمل درست ہے؟ کم از کم اس ملک اور قوم کو کوئی ایجنڈا دینا تھا تو ذاتی سوچ اور نظریے کی بنیاد پہ تو دیتے. جہانگیر ترین خان صاحب کا سکہ جو ہے وہ اس قوم اور اس ملک کی امانت نہیں ہے بلکہ اس امانت میں خیانت ہے. آپ نے قبضے کے طور پر بہت ساری چیزیں اپنے نام کر لیں لیکن یہ استحکام پاکستان تحریک آپ کو اس سیاسی جماعت کے اوپر قبضہ کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے گی. میرا خیال ہے جہانگیر ترین صاحب اپنا پچھلا الیکشن ہار گئے تھے. علیم خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں. اگر اس وقت میں جس وقت وہ کسی اور سیاسی جماعت کا ساتھ دے رہے تھے اور وہ اس وقت اپنی پیک پہ تھی، عوام کا ان کو رسپانس یہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حماد کھار. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان استحکام تحریک کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ یہاں پر موجود ہیں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، کیونکہ ان کی جو جماعت ہے وہ پہلے سے رجسٹرڈ تھی. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اسی نام سے رجسٹرڈ کروائی گئی. اس کے حوالے سے انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی الیکشن کمیشن میں. اس حوالے سے بھی ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اس معاملے پر، تو اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کے ساتھ مقتدر حلقوں سے یا کسی اور جو اس سے متعلقہ ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا، آپ کو یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کا جو معاملہ ہے اس کو سنا جائے گا؟ اچھا سر، اس میں دیکھیے 8 جون 2023 کو جو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کا جو گروپ ہے وہ اپنا کوئی ذاتی سوچ اور نظریے کی بنیاد پر اپنی پارٹی کا نام رکھ لے. ہزاروں نام ہیں لیکن ہماری پارٹی کا نام استحکام پاکستان تحریک کا نام جو ہے وہ استعمال کرنے سے گریز کرے. اس میں ہم نے ایک تو ان کو لیگل نوٹس جاری کیا تھا، دوسرا ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ اس جماعت کو اس سے رجسٹر ہونے سے روکا جائے. اب لیگل نوٹس کا جواب جے کے ٹی گروپ نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہمیں یہ جواب موصول ہوا تھا کہ ابھی تک ان کے پاس اس نام کی کوئی اپلیکیشن موصول نہیں ہوئی. اب جب کہ جہانگیر ترین صاحب نے یا ان کے گروپ نے جب دوبارہ اپنی باقاعدہ اپلیکیشن دی رجسٹریشن کے لیے بھی اور نشان کے لیے بھی، تو ہم نے سیکنڈ پٹیشن چیف الیکشن کمشنر کے کو یہ دی ہے کہ اس میں استحکام پاکستان تحریک کو فریق بنایا جائے اور استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے اس جماعت کو رجسٹر نہ کیا جائے. نیز یہ کہ ان کو کوئی ایسا نشان بھی الاٹ نہ کیا جائے جو کہ پہلے سے کسی اور جماعت کو الاٹ کیا جا چکا ہو، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کلیئرلی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک ہی نام سے یا ملتے جلتے نام سے کوئی پارٹی نہیں بنائی جا سکتی. ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل ہیو اے ڈسٹنکٹ نیم، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں واضح طور پہ درج ہے. تو میرا خیال ہے ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ تمام مقتدر حلقے الیکشن کمیشن آف پاکستان استحکام پاکستان تحریک کے سٹانس کو نہ صرف یہ کہ سمجھے گا بلکہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا اور جہانگیر ترین صاحب اور ان کی پارٹی کو اپنی پارٹی کا نام تبدیل کرنا ہوگا. انتخابی نشان کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی پارٹی کو انتخابی نشان الاٹ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے تو وہ کون سا نشان ہے؟ انتخابی استحکام پاکستان تحریک کو 25 مئی 2022 کو سکوں کا نشان الاٹ ہوا تھا، جو کہ کوائنز جنہیں ہم انگلش میں کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے دفاعی، معاشی، سیاسی اور جمہوری استحکام کے لیے جتنی ضرورت سکوں کی ہے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی نہیں ہے. اور اگر آپ کو باقی تمام ملکوں کے طرز پر اس ملک کو استحکام، مضبوطی، عروج اور ترقی دینی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی معیشت کو درست سمت میں لے کے جانا ہوگا. اسی فیکٹ کی بنیاد پر ہم نے استحکام پاکستان کے لیے سکوں کا نشان چوز کیا تھا کہ اس ملک میں استحکام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس ملک کی معیشت اور اس ملک کا سکہ اپنا جو حقیقی مقام ہے وہ حاصل نہیں کر لیتا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جیسے جماعت ہے پاکستان استحکام تحریک ہے اور جہانگیر ترین کی جو پاکستان استحکام پارٹی ہے، اگر الیکشن کمیشن کے یہ جواب آئے کہ تحریک اور پارٹی میں فرق ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں دیکھیے میں ایک بات بہت اچھی طرح واضح کر دینا چاہتی ہوں. آج سے پہلے یہ یقیناً ہوتا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے نام پر کئی دیگر جماعتیں وجود میں آئیں، جس میں کاف، شین، میم بہت ساری شامل تھیں. پیپلز پارٹی کے نام پر بہت ساری اور جماعتیں بنائیں گئی. اسی طرح تحریک انصاف کے نام پر بہت ساری اور سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں اور آ رہی ہیں. ہم استحکام پاکستان تحریک کا موقف اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، جب بھی کوئی بنیادی سیاسی جماعت کا نام کسی اور گروپ نے استعمال کیا ہے تو اس نے اس حقیقی جماعت کے شناخت کو، اس کی پہچان کو نقصان پہنچایا. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک غیر قانونی چیز یا ایک ایسی چیز اس ملک کے اندر ہوتی رہی ہے جس ملک کی جمہوریت کے لیے یا اس کی بقا کے لیے نقصان دہ ہے، تو آنے والے وقت میں ایسی چھینا جپٹی اور ایسی چوری اور سینہ دوری کا عمل رکنا چاہیے. ایک جماعت 3 سال سے 2021 سے ایک نظریے پہ کام کرتی ہے، راتوں رات ایک پریشر گروپ یا آئی ووڈ لائک ٹو کال دیم ہائی جیکرز،
وہ اٹھتے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے پارٹی بنانے کا اعلان کر دیتے ہیں. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمل درست ہے اور اس ملک کو قوم کے اندر یہ معاملات اسی صورت میں چلتے رہنے دینا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں جو پہلے ہوا وہ بھی غلط تھا. آنے والے وقت میں ایسے کسی بھی اقدام کو روکا جائے. دوسرا، پارٹی اور تحریک، ہم نے اپنی پٹیشن میں بھی یہ موقف لکھا ہے کہ پارٹی اور تحریک کسی پارٹی کی شناخت کو ظاہر نہیں کر رہا. استحکام پاکستان وہ واحد لفظ ہے جو پارٹی کی پہچان ہے. تو اگر آپ استحکام پاکستان ہی اٹھا کے کسی اور کو دے دیتے ہیں تو کیا ہماری پہچان صرف تحریک سے ہوگی؟ نہیں، استحکام پاکستان ایک نظریے کی بنیاد ہے. استحکام پاکستان صرف سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے. تو ہزاروں نام ہیں. کیوں جہانگیر ترین صاحب اور ان کا گروپ کسی اور نام کو جو اپنے لیے وہ چوز نہیں کر سکتا؟ اپنا کم از کم اس ملک اور قوم کو کوئی ایجنڈا دینا تھا تو ذاتی سوچ اور نظریے کی بنیاد پہ تو دیتے. دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے انہوں نے ایک پارٹی بنا لی. اگر انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے پارٹی بنائی ہے تو ظاہری سی بات ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو قوت ہوگی. اگر وہ قوت اس وقت ان کو سپورٹ کرے اور آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو کیا آپ پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ قوم کو گمراہ کرنے کی ایک الگ کوشش اور سازش انہوں نے کی ہے، جو کسی نہ کسی گروپ یا جماعت کی حمایت کا اندیا یا اشارہ انہوں نے دیا ہے. اگر وہ اتنا ہی ان کو سپورٹ اور حمایت حاصل ہوتی تو میرا خیال ہے جہانگیر ترین کا گروپ نہ تو اتنی بری طرح ناکام ہوتا کہ انہیں 3000 ممبرز پورے پاکستان سے اکٹھے کرنے میں مشکل ہوتی، اور نہ ہی وہ کسی اور پارٹی کا نام چرانے پہ، کسی اور پارٹی کا نشان چرانے پہ یا کسی اور کا فیس بک پیج ادھار پہ لینے پہ راضی ہوتے. یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا نہ صرف موقف کمزور ہے بلکہ جتنے دعوے وہ ثابت کر رہے ہیں وہ غلط ہیں. اور آنے والے وقت میں یہ قوم ان کو ثابت کرے گی کہ استحکام پاکستان کے دعوے کی اصل حقدار استحکام پاکستان تحریک ہے، نہ کہ جہانگیر ترین خان کا گروپ ہے. آپ نے سکوں کی بات کی. سکے تو جہانگیر ترین کے پاس بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کو لیگل نوٹس کا جواب تو نہیں دیا گیا؟ کیا آپ کو کوئی سکوں کی آفر کی گئی، کوئی ڈالرز کی، کوئی پیسوں کے تھیلے کی آفر یا کوئی اور مفادات کی آفر آپ کو کی گئی جہانگیر ترین کی طرف؟ جی دیکھیے، جس سکے کی میں نے بات کی تھی وہ اس ملک اور اس قوم کا سکہ تھا جو اس ملک کی امانت ہے. جہانگیر ترین خان صاحب کا سکہ جو ہے وہ اس قوم اور اس ملک کی امانت نہیں ہے بلکہ اس امانت میں خیانت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک ہمیں آج تک تو کوئی ایسی آفر کی نہیں گئی. اور اگر آنے والے وقت میں سیکھیں کوئی تو کیا آپ اس سے بھی بڑی جتنی بھی آفرز آئیں ہم اس ملک اور اس قوم کا وقار نہ تو کسی صورت میں بیچیں گے اور نہ ہی اپنی پارٹی کے جو نام اور پہچان ہے کسی بھی قیمت پر، صرف سکوں کی قیمت پر نہیں، کسی بھی قیمت پر کسی سیاسی ہائی جیکر گروپ کو یا کسی پریشر گروپ کو یا کسی قبضہ مافیا کو کے نام نہیں کریں گے. آپ نے قبضے کے دور پر بہت ساری چیزیں اپنے نام کر لیں، لیکن یہ استحکام پاکستان تحریک آپ کو اس سیاسی جماعت کے اوپر قبضہ کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے گی. الیکشن کمیشن سے ہمیں 100% انصاف کی امید ہے اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارا موقف درست سمجھتے ہوئے ہمارے حق میں فیصلہ دے گی. اگر ہمیں یہاں سے انصاف حاصل نہیں ہوتا تو ہم نہ صرف ہائی کورٹ تک بلکہ سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. بلکہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ اس کا آج خود نوٹس لیتے ہوئے اس سیاسی گروہ کو ہماری جماعت کا استعمال کرنے سے ہر فورم پر روکے. اور اگر ہمیں الٹیمیٹ کامیابی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ حاصل ہوگی، اگر نہ حاصل ہوئی تو پھر ہم انتخابات کے اندر عوام کے پاس جائیں گے. اور میرا خیال ہے عوام کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے ہی ہمارے حق میں آ چکا ہے. سوشل میڈیا کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس کا اندازہ بہت بہتر انداز میں ہو جائے. اچھا میم، ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے آپ کہہ لیں، ان کو استحکام پاکستان کا نام بہت زیادہ عزیز ہے. ماضی میں بھی ایک پارٹی بنائی گئی جس میں ایک کٹ جوڑ کیا گیا، مختلف جگہوں سے لوگوں کو لایا گیا اور ایک استحکام پاکستان کے نام سے ایک پارٹی بنائی گئی تھی. اب جہانگیر ترین خان صاحب کی بھی پارٹی اسی طرز کی ایک پارٹی ہے جسے استحکام پاکستان کا نام دیا گیا. آپ کی پارٹی کا نام بھی استحکام پاکستان ہے، تو کیا وہ مقتدر حلقے آپ کی طرف نہیں ہے؟ جہانگیر ترین نے تو رابطہ نہیں کیا، وہاں سے کوئی رابطوں کی آفر یا وہاں دیکھیے اس سے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ استحکام پاکستان کے نام سے ایک کونسل ضرور وجود میں آئی تھی، لیکن وہ سیاسی جماعت نہیں تھی، وہ ایک گروپ تھا جس کو اس ملک کے استحکام کے لیے تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ استحکام پاکستان تحریک یہ سمجھتی ہے اس ملک کے استحکام کے لیے تو تمام سیاسی جماعتوں کو اور اس ملک کو کی قوم جو ہے اور جو اس ملک کی عوام ہے اس کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. استحکام پاکستان کے نام پہ اگر کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی مقتدر حلقہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ اس وقت یہ نیڈ آف دا آر ہے کہ آپ اپنے ملک کو استحکام اور مضبوطی کی بات کرتے ہیں. لیکن جو جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے صرف اور صرف اپنے آنے والے الیکشن میں ہوا کا رخ بدلتے ہوئے دیکھ کے انہوں نے ایک نیا جمپ لگانے کی کوشش کی ہے.
میرا نہیں خیال پچھلی دفعہ بھی وہ 2 دفعہ ناکام ہو چکے ہیں. آنے والے وقت بھی ان کو انشاءاللہ نہ تو کوئی کامیابی دے گا اور نہ ہی وہ استحکام پاکستان کا نام جو ہے وہ کسی بھی صورت استعمال کرنے دیں گے, نہ ہم اس کی اجازت دیں گے اور نہ ہی اس ملک کی عوام ان کو اجازت دے گی. وہ یہ سارے چہرے بڑی اچھی طرح جانتی اور پہچانتی ہے. ابھی آپ نے ممبرشپ کی بات کی, تو آپ کی جماعت کی ممبرشپ کہاں تک مکمل ہو چکی ہے؟ کیا صرف آپ نے ابھی پنجاب میں اس کی ممبرشپ کی ہے یا دوسرے صوبوں میں بھی اس کی ممبرشپ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے, یا صرف آپ نے صوبائی سطح تک اس پارٹی کو رکھنا ہے؟ ہاں سر, جو ہماری یہ جو پارٹی ہے یہ قومی سطح کی پارٹی ہے. ہمارے پاس جو باڈی ہے وہ پنجاب میں بھی موجود ہے اور بلوچستان میں موجود ہے, KPK میں موجود ہے, سندھ میں ہم ابھی کام کر رہے ہیں. تو سندھ میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جلدی مکمل کر لیں گے. چلیں آخر میں ایک سوال. اور جب سے یہ معاملہ استحکام پاکستان تحریک کے نام والا ہائی لائٹ ہوا ہے 8 جون کے بعد سے, ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک سے 4 صوبوں نے لوگوں نے خود ہم سے فیس بک کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, ہمارے نمبرز کے تھرو ہم سے رابطہ کیا اور اوورسیز پاکستانیوں نے رابطہ کیا کہ ہم اس پارٹی اور اس تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جو میرا خیال ہے اس جماعت کے لیے اور ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. چلیں آخر میں یہ بتا دیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے نام آپ کا ان کا ملتا جلتا ہے, اگر کیونکہ ان کی پبلسٹی بھی زیادہ ہوگی آپ کی جماعت سے اور بڑے نام بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشنز میں کچھ لوگ, کیونکہ ہماری جو علاقے کے جو بیکورڈ علاقے ہیں وہاں پہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو زیادہ اگر سیم نام مل جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کی جماعت اور یہ کس کی. ہو سکتا ہے کہ ان کے نام پہ بھی آپ کو بھی کچھ ووٹ مل جائیں. میرا خیال ہے جہانگیر ترین صاحب اپنا پچھلا الیکشن ہار گئے تھے, علیم خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں. اگر اس وقت میں جس وقت وہ کسی اور سیاسی جماعت کا ساتھ دے رہے تھے اور وہ اس وقت اپنی پیک پہ تھی, عوام کا ان کو رسپانس یہ تھا, تو میرا خیال ہے یہ ہمارے صدقے اگر ان کو کچھ ووٹ مل جائیں تو یہ بڑی بات ہوگی. دوسری چیز یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ میڈیا میں جتنا مرضی ہائی لائٹ ہو جائے, جب تک عوام کے دلوں میں اپنا مقام نہیں بناتا, میرا خیال ہے وہ خود چند ہزار بھی ووٹ نہیں لے سکیں گے, اور جو ووٹ ان کو پڑیں گے وہ تو یا تو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملازمین ہوں گے یا شوگر ملز کے, جن کو دھمکا کے اور ڈرا کر ووٹ لیا جائے گا. یہ قوم بڑی باشعور ہو چکی ہے. میرا نہیں خیال کوئی سیاسی گروپ جو سبز باغ جیسے انہوں نے اب دکھانے کی کوشش کی ہے وہ آنے والے وقت میں اس قوم کو بیوقوف بنا سکتا ہے. ہاں, استحکام پاکستان تحریک کا موقف جینون ہے, اس کا منشور اور ایجنڈا جینون ہے. اگر قوم کسی تحریک کو, کسی جماعت کو پسند کرے گی تو میرا خیال ہے وہ صرف اور صرف جینون چیز کی طرف جائے گی, کسی چوری شدہ چیز کے نام پہ ٹھپا یا مہر لگانے کی طرف. ویسے بھی سر یہ پہلی پارٹی ہے جس کے 100 الیکٹیبل ہیں اور ووٹر اور کارکن ایک بھی نہیں ہے. تو یہ آپ نے 75 سالہ تاریخ میں پہلی پارٹی دیکھی ہوگی کہ جس کے 100 لوگ ہیں لیکن ووٹر کوئی نہیں ہے. مختصر سا کمنٹ کر دیں, اگر آپ کچھ سیٹس لے جاتے ہیں, ظاہر آپ ہوپ فل ہوں گے اس معاملے میں, آپ کس جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا پسند ہے؟ سر ہمارا اس میں واضح, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے عوام کے مسائل حل کرنے, ہم پاکستان کی عوام کے لیے نکلیں, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو بھی حکومت میں ہوگی پارٹی تو ہم اس کے ساتھ ہی جائیں گے, اور ہمارا مقصد جو ہے وہ حکومت میں جا کر جو ہے عوام کے مسائل حل کرنا ہے. بہت شکریہ.